ویلکم بیک. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر روز بڑھتی ہیں، لیکن کم از کم ہفتہ اور اتوار بتایا گیا ہے کہ یہ 2 دن سب چھٹی پر ہوں گے، اور اوگرا کی جانب سے کوئی یومیہ جو قیمتیں تعین کی جا رہی ہیں پچھلے پورے ویک ہم نے دیکھا وہ کم از کم نہیں ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز اور مٹی کے تیل کے اوپر جو قیمتیں ہیں جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آخر کب تک. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب، آپ اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں، آپ بھارت کو دیکھیں، آپ نیپال کو دیکھیں، وہاں یہ سب نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے 3 روپے 2 روپے 4 روپے بڑھائے جا رہے ہیں، where is the buck going to stop؟ جی نادیہ، دیکھیے بڑا پیچیدہ بنا کے اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی قیمتیں جو ہیں ہم نے عالمی منڈیوں کے ساتھ مٹھی کر رکھی ہیں. پھر وہ کوئی فلیٹس کے فارمولے کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر خطے میں جنگ کا معاملہ سامنے لے آیا جاتا ہے. پھر کابینہ بیٹھتی ہے اور وہ حکم دیتی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کو ڈیزل کی منوپلی دے دی جائے گی. معاملہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں. صحیح. دیکھیے یہ تو بالکل درست سوال اٹھایا. اس خطے کے اندر آپ سوچئے کہ 6 ممالک ہیں جو ہمارے ہمسائے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں. ان میں بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، سری لنکا، نیپال اور افغانستان. اب آپ دیکھیے کہ افغانستان کے پاس نہ تو اس کے پاس کوئی بندرگاہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی ریفائنری ہے، نہ اس کے پاس کوئی IMF کا سہارا ہے. ملک جو ہے وہ سینکشنز کے اندر ہے. اس کے پاس کوئی ڈالر کے ذخائر بھی نہیں ہے. آج میں چیک کر رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو قیمت ہے وہ 309 روپے پاکستانی 1 لیٹر کا ڈیزل وہاں پہ مل رہا ہے. صحیح. اب ہمارے یہاں 383 ہے. آپ سوچیں تقریباً 24% پاکستان میں افغانستان کے مقابلے میں مہنگا تیل. تو اس کا کیا جواب ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس تو بندرگاہیں بھی ہیں، ہمارے پاس اپنی ریفائنریز ہیں. تقریباً 60% ڈیزل نادیہ جو ہمارا ڈیزل ہے ملک کے اندر وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہم خود سے پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ہم امپورٹ بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس ڈالر کے ذخائر بھی افغانستان سے کہیں زیادہ ہیں. بالکل. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں نا، یہی سوال تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو بھی فارمولا انہوں نے طے کیا ہے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور، مہنگائی کا طوفان، یہ ہم کہاں تک لے کر جائیں گے؟ اور کوئی کچھ نہیں بول رہا اس پر. دیکھیے میں بڑا سوچتا رہا ہوں کہ جمہوری حکومت ہے، اس کے اوپر ایسے کون سے پریشرز ہیں کہ خطے میں سب سے مہنگا ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں. ایک چیز اور نادیہ سامنے رکھ لیجئے کہ پیٹرول اور ڈیزل میں ایک تفریق کر لیجیے. پیٹرول سے چلتی ہے گاڑی، پیٹرول سے چلتا ہے موٹر سائیکل، ڈیزل سے چلتا ہے پورا ملک. اب سوچئے کہ ڈیزل سے ٹرک چلتے ہیں، کمرشل معاملہ آ گیا، بسز چلتی ہیں، ہم نے ٹریکٹر جو فارم پہ چل رہے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہیں فارمز کے اوپر، جنریٹرز جو صنعتی شعبوں میں جنریٹرز لگے ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. اگر ڈیزل کی قیمت مہنگی ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ پمپ تک نہیں رکتا معاملہ، یہ آپ کے اور میرے کچن پہ گھس آتا ہے. گندم مہنگی بکے گی، سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی، گوشت مہنگا ہو جائے گا، دالیں مہنگی ہو جائیں گی، گھی، دودھ، آٹا، ہر چیز جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو ڈیزل کی قیمت کا ہے. ہم کسی بھی خطے میں اس ملک سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان ایک واحد حکومت ہے اس خطے کے اندر جو اتنی تیزی سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے. کبھی IMF کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو بنگلہ دیش بھی IMF کے پروگرام کے اندر ہے. تو معاملہ کچھ اور ہے، اور معاملہ نظر یہی آتا ہے کہ حکومتی اخراجات، حکومتی شاہ خرچیاں، حکومتی نقصانات بھی اس میں ڈال دیجئے، اس کا شاید اتنا زیادہ پریشر ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ کوئی ایسا ایونیو ڈھونڈتی ہے کہ وہ ٹیکس بھی لگا دیا جائے، اس ٹیکس کے لیے پارلیمنٹ سے اجازت بھی نہ لینی پڑے، ٹیکس بھی لگا دیا جائے، اور پھر وہ ٹیکس جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت آپ کو صوبوں سے شیئر بھی نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک آئیڈیل سا اس نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے
جس پہ ٹیکس لگتا جاتا ہے 24 کروڑ پاکستانیوں پہ، اس ٹیکس کی اجازت ہی بس نہیں جی لینی ڈاکٹر صاحب، سب کو ریلیف ہے، سب کے پاس مارجنز ہیں، بس ایک عوام کا ہی مارجن جو ہے وہ حکومت کیلکولیٹ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گندم کو کیا ہو گیا؟ کبھی ہمیں بتایا گیا کہ بمپر کراپ ہے، اس کی بھی ڈی ریگولیشن ہو چکی ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر اچانک سے فوڈ سیکیورٹی والے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو گندم کی کمی ہو گئی ہے، اب ہمیں 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا ہے۔ یہ کس قسم کی مینجمنٹ ہے گندم کی؟ دیکھیے، میں جو اعداد و شمار ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے آتے ہیں، وہ بڑے ٹھوس ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق تقریباً 29 ملین ٹن تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی 2 سے 3 ملین ٹن جو ہے وہ پچھلے سال سے جو کیری اوور اسٹاک ہے وہ آ رہا ہے، صحیح۔ اور پورے ملک میں جو ہے وہ 31 ملین ٹن کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو اس وقت تو مجھے کہیں شارٹیج نظر نہیں آتی۔ اچھا، یہاں تو جو سٹاکس بتائے جاتے ہیں حکومت کے پاس، خاص طور پہ پیسکو کے پاس، ایک میرا تجربہ ذاتی یہ ہوا تھا جو کئی سال پہلے تھا، وہ یہ تھا کہ جو حکومت کا ادارہ ہے پاسکو، وہ جو آپ کو سٹاک دکھاتا ہے، اور جب ایکچولی وہ سٹاک آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ جی وہ سٹاک تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ سندھ میں ایک دفعہ بہت بڑا جو پاسکو کا بنا تھا۔ گوداؤن ہے، وہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی 2.5 لاکھ ٹن جو گندم کتابوں میں پڑی ہوئی تھی، اور جب ڈھونڈنے نکلے تو بتایا گیا کہ وہ چوہے کھا گئے۔ ہاں، وہ تو ان کے اس پیٹ میں چلی گئی، وقت کتابوں میں کچھ دکھاتے ہیں لیکن ایکچولی بھول جاتے ہیں لکھنا کہ وہ چوہے کے پیٹ میں ہے۔ جی سر۔ دیکھیے، میں اس وقت میں حساب لگا رہا تھا کہ پاکستان میں جو چوہے کا سائز ہے، وہ روزانہ کا 2 سے 3 گرام زیادہ، 2 سے 3 گرام سے زیادہ گندم نہیں کھا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی اگر آپ کے اتنے لاکھ ٹن چوہے کھا گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کم سے کم 2.5 سے 3 کروڑ چوہے چاہیے جو روزانہ صبح شام رات دوپہر کوئی اور کام نہ کریں اور صرف آپ کی گندم کھاتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو چوہوں پہ ریسرچ کر دی یہ سچ پکڑنے کے لیے۔ تو پھر بھی ان کو 4.5 سے 5 سال لگیں گے اتنے لاکھ ٹن گندم کھاتے ہوئے، تو کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہے۔ یعنی کسی کے پیسے بنائے جائیں گے اس میں بھی، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے نا شوگر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پہلے کہتے ہیں وافر مقدار ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے، پھر ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، پھر وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جب ایمپل پروفٹ جمع کر لیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے ارے یہ کیسے بڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ اسی طرح کا شاخسانہ لگ رہا ہے، ورنہ پھر حکومت کو چاہیے کہ یہ سارے اعداد و شمار جو دیے جاتے ہیں پھر ان جنہوں نے دیے ہیں ٹیک دیم ٹو ٹاسک، پہلے کیا بتاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ سعودی عرب سے جو 6.7 ارب ڈالر کی آئل فائنانسنگ کا کہا گیا ہے 1% شرح سود پر 15 سال کے لیے طویل مدتی، ابھی اس کے اوپر کوئی جواب تو نہیں آیا، اس سے کوئی پرائسز نیچے ہو سکیں گی یا پھر اس کا ایک نیا بوجھ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، اس خطے میں جو سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی جو ہائٹ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے، اور جہاں پہ اس خطے کے تقریباً سارے ملک جو گلف کنٹریز ہیں، وہ کسی نہ قسم کی جو ہے وہ پاکستان کی مدد اس وقت چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا، دوسری طرف ایک بڑا معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کی حوالے سے امریکہ کے ساتھ آ رہا 10 ارب ڈالر۔ ہے۔ جی، 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2 دن پہلے جب پہلی دفعہ وہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کا نام سنا تو مجھے خیال آیا کہ تقریباً 40 سال پہلے میں نے اس کا نام کہیں سنا تھا، اور پھر میں سوچتا رہا تو ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے جو ہمیں گریٹ ڈپریشن پڑھایا کرتے تھے، اچھا۔ انہوں نے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ ایک 1934 میں فنڈ بنایا گیا تھا امریکہ کے اندر۔ اچھا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنینس نے بہت ہی کوئی عقل مندی کی ہے، کس نے ڈھونڈا ہے اس انسٹرومنٹ کو، یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے۔ یہ ہم امریکہ سے کوئی قرضہ مانگ نہیں رہے ہیں، ہم امریکہ سے کوئی لون نہیں مانگ رہے ہیں، یہ ایک ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ ہے
جس کے نتیجے میں اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ نادیہ اس کی اپروول جو ہے وہ کانگریس کے پاس نہیں جاتی، ٹھیک یہ ہے. سول ڈسکریشن ہے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اوکے. اور یہ اس وقت میں جو کل چیک کر رہا تھا، اس فنڈ کے پاس تقریباً 220 ارب ڈالر کے جو ہے وہ موجود ہیں. اوکے. اگر یہ اپروول ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ پاکستان جب نیکسٹ ٹائم بانڈ ہے قرضہ لینے کے لیے تو اس کو اس کے اوپر کم سود پہ قرضہ مل جائے گا، صحیح. کیونکہ قرضہ دینے والا جو ہے اس کے پاس ایک یہ اس کو ہم کہتے ہیں بیک اسٹاپ، یعنی کہ اس کے پاس یہ ایک امید ہے کہ امریکہ کا یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی 10 بلین کی ایک لائن کھڑی ہے. صحیح. تو یہ قرضہ بھی نہیں ہے، یہ لون بھی نہیں ہے، یہ ایک ایکسچینج فیسلٹی ہے. اس کے اندر ایک کرنسی سواپ بھی آ سکتا ہے اوکے. کہ ہم پاکستانی روپے جو ہیں وہ یو ایس ٹریجری کے پاس جمع کروا دیں اور اس کے عوض یو ایس ٹریجری ہمیں ڈالر کی ایک لائن لمٹ دے دے، اور پھر 5 سال کے بعد اس کو ہم جو ہے لائن لمٹ کو ڈرا ڈاؤن کر دیں. اس میں پاکستان کے ریزروز کے حوالے سے، پاکستانی روپے کی طاقت کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انسٹرومنٹ اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو منسٹری آف فائنانس کہ اس نے یہ لوکیٹ کر لیا ہے انسٹرومنٹ. اوکے ویل لیٹس سی کہ اس کے اوپر جواب کیا آتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.